السلام علیکم بوائز. آج کا جو ہمارا یہ چیپٹر ہے وہ دا ارلی مسلم پارٹ 2 ہے. ہم نے پارٹ 1 آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں جو امیاد ٹائم پیریڈ کا تھا. امیاد ڈائنیسٹیز تھی. ٹھیک ہے, آج ہم پڑھیں گے جو ہے عباسڈ ڈائنیسٹیز. ٹھیک ہے, بنو عباس جس کو اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں عباسڈ ڈائنیسٹیز. اس کا ہم ٹائم پیریڈ پڑھتے ہیں. تو یہ پہلی سلائیڈ کے اندر اس چیپٹر میں جو ہمارے مین ٹاپکس ہیں جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ نمبر وائز دیکھیں, پوائنٹ وائز جو ہے ڈیسائیڈ اس میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں. بریف ہسٹری ہے, امیاد ڈائنیسٹی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, عباسڈ ڈائنیسٹیز پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ 2 ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ سلائیڈ میں کہ عباسڈ ڈائنیسٹیز جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے, یعنی بنو عباس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ دور حکومت وہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. لرننگ آؤٹ کم ہمارا جو ہے یہ ہے کہ عباس ڈائنیسٹیز میں عباسڈ ڈائنیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں رولز پیریڈ, اس کا پیریڈ کتنے عرصہ تک تھا. وچ واز دا کیپٹل سٹی آف دا عباسڈ ڈائنیسٹیز. کیپٹل سٹی کیا تھا, کون سا تھا عباسڈ ڈائنیسٹی میں. ویئر واز دا کیپٹل سٹی آف عباسڈ ڈائنیسٹیز. عباسڈ ڈائنیسٹی کی کیپٹل سٹی کہاں تھا. ہو ور دا فیمس رولر آف عباسڈ ڈائنیسٹیز. وہ سب سے زیادہ مشہور جو ہے حکمران کون تھا عباسڈ ڈائنیسٹیز میں. وٹ واز نون دا پیریڈ آف ہارون رشید. ہارون رشید کا پیریڈ کو کیا کہا جاتا تھا. وٹ آر دا ریفارمس آف عباسڈ ڈائنیسٹیز. کیا ریفارمس تھے عباسڈ ڈائنیسٹیز کے. وین اینڈ ہاؤ ڈیڈ دا عباسڈ ڈائنیسٹیز کیم ٹو اینڈ. کب اور کیسے جو ہے عباسڈ ڈائنیسٹیز بنو عباسی کا دور جو ہے ختم ہوا. ٹھیک ہے, وین اینڈ ہاؤ ڈیڈ دا ترکس رائز. کب اور کیسے جو ہے ترک جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوئے, ان کا دور کیسے شروع ہوا, کیسے وہ ابھرنا شروع ہوئے. تو یہ ہمارا لرننگ اس میں ہے آؤٹ کم. یہ ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے اس کلاس کے ختم ہونے کے بعد. یہ تمام کوشچنس, یہ تمام انفارمیشنس ہمیں پتہ ہونی چاہیے. عباسڈ رولز فرام 751 to 870 AD. In 8th century, Abbasid founded the city of بغداد. عباسڈ رولر کے جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 751 سے لے کے 870 AD تک تھا, اور 8th سینچری میں عباسڈ فاؤنڈ دا سٹی آف بغداد. ٹھیک ہے, اور 8ویں سینچری میں جو ہے عباسڈ کا جو دور تھا, بنو عباس کا جو دور تھا, اس میں انہوں نے جو ہے وہ بغداد کے شہر کو تلاش کر لیا اور وہ انہوں نے حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, تو اس سلائیڈ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا ٹائم پیریڈ کیا تھا عباسڈ ڈائنیسٹیز کا, اور بغداد کا شہر جو ہے وہ کس سینچری میں انہوں نے حاصل کیا. کیپٹل سٹی بغداد از دا کیپٹل آف عراق اینڈ دا سیکنڈ لارجسٹ سٹی ان دا عرب ورلڈ, located along the Tigris river. The city was found in the 8th century and became the capital of the Abbasid Khilafat. بغداد جو ہے وہ ایک دارالخلافہ شہر بنا. ٹھیک ہے, عراق کا اور اسلام کا بھی. ٹھیک ہے, بنو عباس کے دور میں, اور یہ ایک تگرس جو دریا ہے اس کے شہر یہ قریب واقع ہے. ٹھیک ہے, جو 8ویں سینچری میں یہ کیپٹل بنا, دارالخلافہ بنا عباسڈ خلافت کا. بنو عباس کی جو خلافت تھی اس دور میں یہ 8ویں سینچری میں جو ہے وہ دارالخلافہ بنا اسلام کا اور عراق کا. یہ دیکھیے, یہ بغداد کی جو ہے تصویر بنی ہوئی ہے. یہ یہاں پہ یہ بغداد جو ہے وہ دارالخلافہ بنا اس پکچر میں واضح طور پہ ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ دارالخلافہ بنو امیاد میں جو ہے کوئی اور تھا, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, میں پڑھا چکا ہوں. اس میں جو ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے عباسڈ جو ڈائنیسٹیز ہے اس میں دارالخلافہ جو ہے اس کو بغداد بنایا گیا. چلتے ہیں بیٹا اب آگے. اس سلائیڈ میں بیٹا یہ سکھایا جا رہا ہے آپ کو دا فیمس رولر. بنو عباس کے دور میں 2 آف دا موسٹ فیمس عباسڈ رولرز ور ہارون رشید اینڈ ہز سن مامون الرشید. یہ 2 عظیم جو ہے حکمران تھے عباسڈ ٹائم پیریڈ میں جنہوں نے اپنی حکمرانی کی, اور 2 عظیم یہ رولر تھے جنہوں نے جو ہے بنو عباسی کے دور میں ایک نظام چلایا, سسٹم چلایا حکمرانی کی.
ٹھیک ہے، تو یہ دو عظیم رہنما تھے. ہارون الرشید is the best known caliph of Abbasid, and the time of during his rule is called the Golden Age. ہارون رشید کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ اب بنو عباسد کے جو ہے خلافت تھی اس میں سب سے بہترین ٹائم پیریڈ کہا جاتا ہے، اور اسی ٹائم پیریڈ کو گولڈن ایج بھی کہتے ہیں. اسلامک ہسٹری کا جب بھی کہا جائے گولڈن ایج تو سمجھیے گا ہارون رشید کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کہا جا رہا ہے، اس کی حکومت کو کہا جا رہا ہے، اس کی حکمرانی کو کہا جا رہا ہے، اس رولر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جب بھی ہم اسلامک ہسٹری میں گولڈن ایج کی بات سنیں تو سمجھیے گا ہارون رشید جو ایک عظیم جو ہے حکمران تھا، ٹھیک ہے، بنو عباسد کی خلافت میں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے دور کی بات ہو رہی ہے. ہی موو دا کیپٹل بغداد فار اٹس پراسپیریس لوکیشن نیئر دا ٹریڈ روٹس. اس نے بغداد کو جو ہے وہ دارالخلافہ مقرر کیا جہاں پر وہ خوشحال قسم کی ایک موقع کی جگہ لوکیشن کا مطلب ہوتا ہے ایریا، علاقے میں اس نے ٹرانسفر کیا جہاں پر تجارت کی راستہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر بہت سارے تجارتی لوگ جو ہے وہ بزنس کرنے آتے تھے. اچھا جی، اب اس میپ میں یہ دیکھیں، یہ عراق ہے اس میپ میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ سارے جو براؤن شیڈڈ ایریاز ہیں یہ سارے اسلامک کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ عمان ہے، یہاں پہ دوحہ ہے، یہاں پہ مدینہ ہے، یہاں پہ جدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ شہر ہیں سارے. یہ ریاض آ گیا، ٹھیک ہے، یہ دماغ آ گیا ایریا، یہ دوحہ آ گیا، یہ کویت آ گیا. تو یہ ٹریڈنگ روٹ، یہ ایران آ گیا، یہ ٹریڈنگ روٹ سارے اسلامک کنٹریز کے جو ہے. اور یہ بغداد، اس کو جو ہے اس نے بغداد کو جو ہے وہ کیپٹل سٹی بنایا، اور جہاں پر ٹریڈنگ روٹ بزنس کے کاروبار کے حوالے سے بہت فائدہ پہنچا اس دور میں، ہارون رشید کے دور ٹائم پیریڈ میں. ٹھیک ہے بیٹا، آگے چلتے ہیں. اب بنو عباس کی جو خلافت کے دور میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس دور میں ریفارمز کیا کیا ہوئے تھے. نمبر ون، ان اسلامک ہسٹری the Abbasid period is known as the age of wealth and culture. اسلامک تاریخ کی اگر ہم بات کریں، بنو عباسی کی اسلامک تاریخ کی بات کریں تو اس دور کو ہم کہتے ہیں صحت اور ثقافت کی ایج کہتے ہیں. یعنی اس دور میں صحت پر اور ثقافت پر بہت کام ہوا. آگے دیکھتے ہیں. نمبر ٹو، گریک اینڈ لیٹن ورکس ور ٹرانسلیٹڈ. گریک یونانی اور لاطینی زبان کو پر بہت کام ہوا اور اس کی ٹرانسلیشن شروع ہوئی. میڈیکل اسکولس ور سیٹ اپ، بہت سارے طبی اسکولس کا جو ہے قیام وجود میں آیا. مامون الرشید اسٹیبلش دا بیت الحکمہ، ٹھیک ہے، ہاؤس آف وزڈم. ایک بیت الحکمہ یعنی علم کا ایک گھر جو ہے اس نے ایک ایجوکیشن کا ایک سیٹ اپ اس نے قائم کیا جس کا نام ہے بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم. ٹھیک ہے. موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشنس ڈن بائی عربس واز ان دا فیلڈ آف میتھمیٹکس. اس دور میں عرب والوں نے سب سے زیادہ جو کام کیا وہ میتھمیٹکس، ریاضیات پہ کام کیا. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ریفارمز جو ہے اس دور کی کیا تھی. نیکسٹ سلائیڈ میں ہوں گی بیٹا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. فاؤنڈیشن فار ماڈرن میتھمیٹکس لائنگ ڈاؤن. ٹھیک ہے. جدید قسم کی ریاضیت پر جو ہے کام انہوں نے شروع کیا. میتھمیٹکس پہ کیا اور جدید میتھمیٹکس پہ کیا، ماڈرن میتھمیٹکس پہ کیا. آلسو شون دا ٹالرنس ٹو دا فالوورس آف ادر فیتھس. جو دوسرے مذاہب پہ یقین کرنے والے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے رعایت دی اور نظر ثانیہ کی اور ہمدردیاں پیدا کیں. عباسڈ ڈائنسٹیز کیم ٹو این 1258، وہ 1258 میں جو ہے اختتام ہوئی ود دا فال آف بغداد کے گرنے سے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عباسد ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے وہ کب آیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی یہ آیا تھا 1750 میں اور یہ ختم ہوا کب؟ یہ ختم ہوا شاید 1258 میں. ٹھیک ہے. اب یہ 1750 سے لے کر 1258 تک کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ذرا ہم کیلکولیٹ کریں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ بنو عباس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اتنے عرصے تک دنیا میں قائم رہا. آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کیا ہے بیٹا. Abbasid dynasties end. The last Ayyubid king and
Nasir Yusuf was killed by Halaku in 1260. وہ یہ کہہ رہا ہے جو آخری بادشاہ تھا عباسیت ٹائم پیریڈ کا، اس کو یوسف واز کلڈ، جو تھا ناصر یوسف، ٹھیک ہے، وہ مارا گیا ہلاکو قوم سے 1260 میں، ٹھیک ہے۔ یہ عباسی ٹائم پیریڈ کا سب سے آخری حکمران تھا، ٹھیک ہے۔ ہلاکو خان دا مغل وار لارڈ، ہلاکو خان جو تھا وہ مغلیہ خاندان کا، مغلیہ قوم کا وار لارڈ تھا، یعنی جنگجو تھا، کنکوریئرز اگینسٹ، اور ایک فاتحین تھا اگینسٹ عباسی ڈائنسٹیز۔ بنو عباسی کے دور میں جو ہے ہلاکو خان جو ہے مغلیہ قوم کا ایک جنگجو شخص تھا اور فاتحین شخص تھا، جس نے عباسیہ حکومت کو، یعنی بنو عباس کی حکومت کو، اس کے دور خلافت کو ختم کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام جو ہے ہلاکو خان، یہ یاد رکھیے گا۔ دا رائز آف ترک سلطنت عثمانیہ، آٹومین امپائر۔ اب اس میں یہ دیکھتے ہیں بیٹا، جو سلطنت عثمانیہ ہے، جس کو انگلش میں آٹومین امپائر کہتے ہیں، دا رائز آف ترک کے لوگ تھے جو سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے مستقبل میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے اور کب جو ہے ان کی دور حکومت شروع ہوئی؟ فرام 8 to 9th century ترک پاور began to rise against the Arab، ٹھیک ہے۔ 8 اور 9 سینچری کے درمیان عرب کے مخالف یا عرب کے اگینسٹ جو ہے وہ ترک حکمرانوں کی حکومت شروع ہوئی۔ دا غزنوید ہیڈ دیئر کنگڈم پریزنٹلی افغانستان، اور غزنوید نے جو ہے جس کی حکومت افغانستان میں اس دور کے موجودہ دور میں تھی، ٹھیک ہے۔ دا سلجوک ٹرکس آکوپائڈ دا ایران، ترک کی جو ایک سلجوک یعنی ہائرڈ فورس تھی، جنہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایران، عراق اینڈ ترک پر قبضہ کیا، ٹھیک ہے۔ انڈیپینڈنٹ آف دیز states were bound by their common faith, Islam, and its distinctive culture، اور یہ ریاست آزاد ہوئیں صرف اور صرف ایک ساتھ، کیونکہ ان آپس میں یہ جڑی ہوئی تھیں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور ایک نمایاں قسم کی ثقافت کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہمیں اس سلائیڈ میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 8ویں اور 9ویں جو سینچری تھی، 8 اور 9 سینچریز تھی، اس میں ترک جو ہے وہ ابھرے، اور سلطنت عثمانیہ کا اسٹارٹ شروع ہوا 8 to 9 سینچری کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس دور کا جو غزنوی تھا وہ اس نے جو پریزنٹلی افغانستان کا کنگڈم، اس نے کنگڈم افغانستان کی ریاست کا جو ہے وہ غزنوی تھا، اور پھر اس کے بعد ترک کی ایک ہائرڈ فورس تھی جس کو ستلج ترک کہتے ہیں، سلجوک ترک کہتے ہیں، یہ اس نے آزاد کروایا ایران کو، عراق کو، ترکی کو ایک آزاد ریاست کی شکل میں۔ اور یہ آزاد ریاست ہی کیوں بنی؟ کیونکہ یہ لوگ آپس میں جڑے ہوئے تھے، کامن فیتھ، یعنی سب کا یقین ایک جیسا تھا، سب اسلام کو مانتے تھے، اور اپنے نمایاں قسم کی ثقافت کی وجہ سے یہ سب ایک ساتھ جڑ کر یہ ریاستیں بنی۔ تو آج کا جو ہے ہمارا یہ پارٹ 2 ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ہم پارٹ 3 پڑھیں گے اس کا۔ اوکے بوائز۔